سبسکرپشن کا بٹن دبا کر بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ قاسم نے اپنا گھوڑا نکالا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ رات ہو چکی تھی، فضا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی اور آسمان پر جھلملاتے تارے ٹھٹھرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ قاسم کا گھوڑا دل کی چال سے ادرنا کی گلیوں میں مٹر گشت کرنے لگا۔ اسے زیادہ جلدی نہیں تھی، وہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت گزر جائے۔ سردیوں کی آمد تھی اور خزاں اپنے پورے عروج پر تھی۔ ادرنا کے بازار بند ہو چکے تھے اور گلیوں میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ قاسم کا گھوڑا کیسر سلطانی کے عقبی محلے میں داخل ہوا۔ یہاں دو اور تین منزلہ مکانات تھے۔ یہاں شہر کے اشرافیہ، عمرا، وزراء، سالار اور غیر ملکی سفیروں کی قیام گاہیں تھیں۔ قاسم شہزادہ محمد کے بتائے ہوئے مکان کی تلاش میں تھا۔ وہ ایک گلی مڑا تو اسے اپنی مطلوبہ نشانی نظر آ گئی اور پھر چند لمحوں بعد وہ مارسی کے مکان کے سامنے تھا۔ تجسس اور سنسنی کی وجہ سے اس کے اعصاب تن گئے اور دل کی دھڑکن کسی قدر تیز ہو گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کی زنجیر کھٹکھٹائی اور پھر کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے بعد اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو قاسم کی سنسنی اور بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر خادمہ نے سر باہر نکال کر گلی میں جھانکا۔ قاسم فوراً 2 قدم آگے بڑھا اور خادمہ کے سامنے آتے ہوئے کہا، جی مجھے محترمہ مارسی سے ملنا ہے۔ قاسم نے جھجکتے ہوئے مارسی کا نام لیا تو خادمہ کے چہرے پر حیرت کی لہر نظر آئی۔ اب وہ مکمل طور پر دروازے سے باہر نکل آئی تھی۔ مارسی، جی کیا کہا آپ نے؟ میں سمجھی نہیں۔ مجھے مارسی صاحبہ سے ملنا ہے۔ قاسم نے اپنی بات دہرائی۔ اب ادھیڑ عمر خادمہ قاسم کو گھور رہی تھی۔ آپ کی تعریف تاکہ میں مارسی کو بتا سکوں، خادمہ نے استفہامیہ لہجے میں کہا۔ بس آپ ان سے کہہ دیجئے شہزادہ محمد کا دوست آیا ہے، قاسم نے گول مول تعارف کروایا۔ ادھیڑ عمر خادمہ چند ثانیے کچھ سوچتی رہی، پھر گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ قاسم حیرت کے عالم میں کھڑا رہا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ نہ پایا تھا کہ دوبارہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس مرتبہ ادھیڑ عمر خادمہ کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر معزز خاتون تھی۔ یہ مارتھا تھی۔ مارتھا نے قاسم کو سلام کا جواب دینے کے بعد اندر آنے کے لیے کہا اور خود اس کے آگے آگے چل دی۔ مکان میں داخل ہو کر قاسم نے دیکھا کہ مارتھا کے ساتھ ساتھ ایک حبشی غلام بھی بڑی مستعدی سے چلتا ہوا آ رہا تھا، جس کی 2 دھاری تلوار نیام سے باہر تھی۔ قاسم بے پرواہی سے چلتا ہوا مارتھا کے مہمان خانے میں داخل ہوا۔ مہمان خانہ سادہ لیکن عمدہ سامان سے آراستہ تھا۔ اس کمرے میں مسلمانوں کی روایت کے خلاف لکڑی کی کرسیاں رکھی تھیں۔ سامنے کی دیوار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ صلیب کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ مارتھا قاسم کے ساتھ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے کھڑی رہی اور کھڑے کھڑے قاسم سے سوال کیا، محترم نوجوان، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم میری بیٹی سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی چبھن تھی۔ قاسم نے شرمیلے انداز میں سر جھکا کر جواب دیا، میں محترمہ مارسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے میری جان بچا کر مجھے ممنون احسان کیا ہے۔ قاسم نے جواب دیا تو مارتھا کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ مارسی نے تمہاری جان بچائی؟ کب، کیسے اور کہاں؟ مارتھا کے لہجے میں حیرت تھی۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دراصل میرا سکندر بیگ کے ساتھ شمشیر زنی کا مقابلہ ہوا تھا اور عین اس وقت جب سکندر بے خبری کے عالم میں مجھ پر وار کرنے لگا تھا، مارسی نے بآواز بلند مجھے پکارا تھا۔ جملہ ابھی قاسم کی زبان پر تھا کہ اچانک مارسی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے سفینے تیر رہے تھے۔ اس کا ملکوتی چہرہ اعصابی دباؤ کی وجہ سے تن کر چٹکتے ہوئے گنچے جیسا لگ رہا تھا۔ مارسی غالباً کمرے میں داخل ہونے سے پہلے قاسم کی باتیں سنتی رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے اندر داخل ہوئی اور قاسم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ قاسم بھی مارسی کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مارسی نے پلکیں پٹپٹاتے ہوئے قاسم سے کہا، غالباً وہی نوجوان ہیں جنہوں نے تہوار والے روز سکندر بیگ کو شکست دی تھی۔ میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا۔ مارسی نے اپنی ماں اور غلام کی موجودگی میں قاسم کو نہ پہچاننے کی اداکاری کی۔ قاسم بھی مارسی کا مدعا سمجھ چکا تھا، چنانچہ کسی قدر مسکراتے ہوئے انتہائی شائستہ لہجے میں کہنے لگا، جی ہاں، میں اسی روز کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اس روز مجھے بر وقت خبردار کر کے اور میری جان بچا کر مجھے دوسری زندگی بخشی ہے، جس کے لیے میں آپ کا ممنون احسان ہوں اور آپ کے لیے کوئی بھی خدمت بجا لانا سعادت سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں اور سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔